شلوم سے میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ تو آج کے اپدیش کی شروعات بہت ہی عام زبان سے، عام بات چیت سے سمجھ، یعنی وہ باتیں ہیں جو ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں، روزانہ کی زندگی کا حصہ ہیں، وہاں سے شروعات کریں گے۔ ہمارے پاس ایک گھر ہے، اور گھر جب ہم تیار کرتے ہیں، بناتے ہیں، پہلے باہری طور پر اس کو تیار کیا جاتا ہے، مگر بن جاتا ہے، جب باہری طور پر بن جاتا ہے تو پھر اس کو اندر سے تیار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارا جسم ہے، باہری طور پر ہم الگ دکھائی دیتے ہیں، شریرک اور سنسارک طور پر، مگر اندرونی طور پر ہم الگ ہیں، اور الگ ہی اندرونی جسم کے انگ ہیں، باہری طور پر بھی اور اندرونی طور پر بھی۔ ہمارے پاس موبائل ہے، باہری طور پر دیکھنے میں اس کا ایک الگ ڈیزائن ہے، باہری طور پر، مگر اندرونی طور پر اس میں اور سے بھی الیکٹرانک پارٹس ہیں جس کے دوارا یہ چل رہا ہے، یعنی ہمیں کام دے رہا ہے، یعنی ہمارے کام کر رہا ہے اور کام آ رہا ہے۔ اب یوحنا پہلا باب لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا، الف تاب یعنی ات، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، ساری چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں ساری چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، ساری چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے، اور اسی میں ساری چیزیں قائم رہتی ہیں، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہی مبدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا اٹھا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو، کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے، اور اس کے خون کے سبب جو صلیب پر بہا صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی، اور اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلے سے تمہارا میل کر لیا، جو پہلے خارج اور برے کاموں کے سبب دل سے دشمن تھے، تاکہ وہ تم کو مقدس، بے عیب اور بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے، بشرط کہ تم ایمان کی بنیاد پر قائم اور پختہ رہو، اور اس خوشخبری کی امید کو جسے تم نے سنا نہ چھوڑو، جس کی منادی آسمان کے نیچے کے تمام مخلوقات میں کی گئی۔ آسمانی بھی جسم ہے اور زمینی بھی، مگر آسمانیوں کا جلال اور ہے، زمینیوں کا اور۔ نفسانی جسم بویا جاتا ہے اور روحانی جسم جی اٹھتا ہے، جب نفسانی جسم ہے تو روحانی جسم بھی ہے۔ چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا، لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا، اس کے بعد روحانی ہوا۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، دوسرا آدمی آسمانی ہے،
جیسا وہ خاکی تھا ویسے ہی اور خاکی بھی ہیں، اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی بھی ہیں۔ اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا، یعنی پہلا آدم جسمانی طور پر بنایا گیا، اور جسمانی آدم کے لیے جسمانی طور پر پوری کائنات کو، قدرت کو بنایا گیا۔ اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے جسمانی آدم کے لیے سب چیزیں جسمانی طور پر ہی بنائیں اور پیدا کی، جیسے کہ اتپت کے 6 دنوں میں جو کچھ بھی پیدا کیا اور بنایا گیا وہ جسمانی آدم کے لیے جسمانی طور پر پیدا کیا گیا۔ اسی طرح روحانی آدم کے لیے ہر چیز روحانی طور پر پیدا کی گئی اور بنائی گئی۔ یسوع مسیح جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ تو جس طرح زمینی آدم بنانے کے لیے زمینی مٹی سے انسان کو بنایا، زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا، اس طرح روحانی آدم کو بنانے کے لیے خدا کی روح سے روحانی آدم کو بنایا۔ خدا کی روح لی گئی۔ 6 مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کے کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا، جس حال میں کہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ پاکیزہ جو پیدا ہونے والا ہے خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کی روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور یشعیاہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کی روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سالہ مقبول کی منادی کروں۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ اور جس طرح جسمانی آدم کو زمین کی مٹی سے بنایا، اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اور آدم جو دم شبد ہے عبرانی میں کہتے ہیں، دم کہتے ہیں خون کو، دم کہتے ہیں خون کو، بلڈ کو۔ اسی طرح روحانی آدم آسمانی روح، آسمان کی روح یعنی خدا کی روح سے بنایا، اور جس طرح اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا گیا، اسی طرح روحانی آدم کے دل میں ہمیشہ کی زندگی کا دم پھونکا گیا۔ اور روحانی آدم کا دم ہے، روحانی آدم کا دم ہے، دم عبرانی میں کہتے ہیں خون کو، روحانی آدم کا دم ہے روح القدس، پوتر آتما روحانی آدم کا دم ہے۔ تو روحانی آدم جو ہے وہ پوتر آتما سے جیتی جان ہوا، روح القدس سے جیتی جان ہوا، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ زمینی اور جسمانی آدم کے لیے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ مگر روحانی آدم کے لیے خدا نے آسمان کو پیدا کیا،
افسیاں 3 باب اس کی 14 آیت. اس باب سے میں اس باب کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے پہلا نام آیا آسمان کا، دوسرا نام آیا زمین کا. ہر ایک خاندان نامزد ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کی روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زراور ہو جاؤ. یہ روحانی آدم کے لیے ہے، نور کے فرزندوں کے لیے ہے، اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے، محبت کہتے ہیں خدا باپ کو، اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ. جسمانی آدم جو جسمانی طور پر، زمینی طور پر اس کی مانند مددگار بنایا گیا. پہلا آدم جسمانی آدم. اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا. اور خدا اس پسلی جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی. اسی طرح روحانی آدم کا بھی خدا نے کہا، روحانی آدم کو بھی خدا نے کہا کہ اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے بھی ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. اور وہ مددگار ہے روح القدس. لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. جسمانی آدم کی مددگار تھی عورت، روحانی آدم کا مددگار ہے روح القدس. جسمانی آدم کو خدا نے حکم دیا، اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. اسی طرح روحانی آدم کو بھی خدا نے حکم دیا، جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے. اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کتابی ہے نہ ہو سکتی ہے. کہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے. لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے، مگر جس میں مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں. اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے. اور اگر اسی کی روح تم میں بسی ہوئی ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنی اس روح کے وسیلے سے زندہ کرے گا جو تم میں بسی ہوئی ہے. چنانچہ اس نے اپنی جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے. اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی، کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے. اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب مردہ تھے. جب عید پینتیکست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری اور وہ روح القدس سے بھر گئے. یہ ہے روحانی انسان میں، روحانی آدم میں خدا نے روح کا دم پھونکا، اور روحانی آدم روحانی طور پر جیتی جان ہو گیا. روحانی آدم کا دم ہے روح القدس. جسمانی آدم زمین سے بنتا ہے، زمین کی مٹی سے بنتا ہے، لیکن روحانی آدم ایمان سے پیدا ہوتا ہے. جسمانی آدم مٹی سے بنتا ہے، پیدا ہوتا ہے، بنایا جاتا ہے. روحانی آدم ایمان سے پیدا ہوتا ہے، بنایا جاتا ہے. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے.
اور روحانی آدم جیتی جان، جب روحانی آدم میں زندگی کا دم پھونکا جاتا ہے، یعنی روحانی آدم کی زندگی کا دم ہے روح القدس، ایمان میں بنایا جاتا ہے اور روح القدس کے وسیلے اس کے نتنوں میں، روحانی آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا جاتا ہے، تو وہ آدم جیتی جان ہو جاتا ہے، یعنی روحانی آدم۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، ایک جسمانی نور ہے جو پورے جہاں کو روشن کرتا ہے، اور ایک وہ نور ہے جو روحانی نور جو دل کو روشن کرتا ہے۔ اس لیے کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہ ہی ہمارے دلوں میں چمکا۔ تو تاریکی کہاں ہے؟ انسان کے دل میں۔ گہراؤں میں اندھیرا تھا، کہاں ہے؟ انسان کے دل میں، تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے، اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق۔ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروائی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ جب تک میں دنیا میں ہوں، دنیا کا نور ہوں، کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ ساری چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھا، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے۔ اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے، کیونکہ فرمان چراغ ہے اور تعلیم نور، اور تربیت کی ملامت حیات کی یعنی زندگی کی راہ ہے۔ کیونکہ تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو، ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے۔ ان پر افسوس جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں، اور جو نور کی جگہ تاریکی کو اور تاریکی کی جگہ نور کو دیتے ہیں، اور شرینی کے بدلے تلخی اور تلخی کے بدلے شرینی رکھتے ہیں۔ اٹھ منور ہو، کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند خدا کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا۔ اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی، اور اس کا چہرہ سورج کی مانی چمکا، اور اس کی پوشاک نور کی مانی سفید ہو گئی۔ تو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے، یسوع مسیح نور کو پوشاک کی طرح پہنتے ہیں۔ اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں، اور جن چیزوں پر ملامت ہوتی ہے وہ سب نور سے ظاہر ہوتی ہیں، کیونکہ جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کی وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ تو مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔